الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، من صلی علی فی یوم مئۃ مرۃ قضى اللہ له مئۃ حاجۃ سبعین منها لآخرتہ وثلاثین منها لدنیاہ، یعنی جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غیب جاننے والے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسیٹ رہا ہوگا، جیسے والد اپنے بیٹے کو مارے تو بیٹا چھٹکا پا کر بھاگنے کی کوشش کرتا، اس شخص کی بھی ایسی ہی حالت ہوگی، اس کے اعمال اس لائق نہ ہوں گے کہ وہ اسے پل صراط پار کروا دے۔ وہ گناہ گار جہنم کی پشت پر رکھے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تلوار سے تیز اور بال سے بھری پل صراط پر گھسیٹتے ہوئے اپنے رب کریم کو پکارے گا، یا رب بلغ فی الجنہ ونجنی من النار، یعنی اے رب کریم مجھے جنت میں پہنچا، اے میرے رحمان رحیم اللہ پاک مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، بندے اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو کیا تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لے گا؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں اے رب کریم تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مجھے جہنم سے نجات مل جائے تو میں ضرور اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اسے پل صراط سے بآسانی گزار دیا جائے گا۔ اب بندہ سوچے گا، اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو کہیں دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دے جاؤں، یا بھی نہیں سوچوں گا میں کیا ہوگا؟ ادھر اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت عطا فرما دوں گا۔ بندہ کہے گا، نہیں مولا تیری عزت کی قسم میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہے۔ بندہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا تو عرض کرے گا، اے اللہ پاک گواہ کہاں ہے؟ اب اللہ پاک کے حکم سے اس کی جلد بولے گی اور اس کے تمام صغیرہ گناہ بیان کر دے گی۔ اب اس سے معلوم ہوگا کہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، چنانچہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرے گا، مولا تیری عزت کی قسم میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں جانتا ہوں تم سب گناہوں کا اقرار کرو، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت میں عطا کروں گا۔ پس بندہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، تب اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے کم رتبہ جنتی ہوگا۔ برادران اسلام، اس گناہ گار کو رب کریم بخش دے گا، گناہوں کے باوجود جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، یقیناً یہ اس کی رحمت ہے۔ مگر غور کیجیے معاملہ کتنا دشوار ہے۔ روز قیامت بہانے نہ چلیں گے۔ آج تو زبان چلا کر دوسرے کی آنکھ میں دھول جھونک لیتے ہیں، الٹے بہانے بنا کر دل بہلا لیتے ہیں، خود کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں، مگر روز قیامت جب رب قہار جل جلالہ کے حضور حاضری ہوگی، گناہوں سے لتھڑا ہوا سیاہ اعمال نامہ اعمال ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اس وقت انکار کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ ہمارے اپنے ہی اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں،
ہماری زبان، ہماری خال ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ اس صورت میں نجات پا جانا اتنی دشوار ہوگا۔ یقیناً قابل رشک وہی ہے جسے اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعجب اس بات پر نہیں کہ ہلاک ہونے والا ہلاک کیسے ہوا، تعجب تو اس بات پر ہے کہ نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا۔ یعنی روز قیامت حساب و کتاب کا معاملہ ایسا سخت اور دشوار ہے کہ اس میں ناکام ہو کر جہنم کا حقدار بن جانا بہت آسان سی بات ہے، مگر نجات پا کر جنت کا حقدار بننا انتہائی دشوار ہے۔ لہٰذا حیرت اس بات پر نہیں کہ جہنم میں جانے والا جہنم میں کیسے چلا جائے گا، حیرت تو اس بات پر ہے کہ حساب و کتاب سے نجات پا جانے والے کو نجات کیسے ملے گی۔ معزز سامعین، ہم دنیا میں تو آ گئے، مگر اب نجات کیسے ہوگی؟ ایک ایک عمل کا حساب کیسے دے پائیں گے؟ ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل اعمال نامے میں درج ہوگا۔ مجرم پکاریں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ معزز سامعین، غور فرمائیے، اس روز ہم کیسے حساب دے پائیں گے؟ مگر افسوس ہم نہیں ڈرتے، سستی کرتے ہیں، غفلت میں پڑتے ہیں، مال و دولت کی حرص، دنیا عہدوں کی طلب اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھولتے اور گناہوں میں پڑتے، بلکہ برائیوں میں اڑتے، توبہ سے بھاگتے ہیں، لوگوں سے بھلے ہی شرمائیں مگر رب رحمان سے حیا نہیں کرتے، رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چھپ کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، روز قیامت ہمارا کوئی عمل چھپ نہیں پائے گا، ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو حکمت دانائی عطا فرمائی تھی، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ معلوم ہو برائی چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو اور کتنی ہی چھپا کر کی جائے، روز قیامت اللہ پاک اس برائی کو سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ پاک ہر چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک بات کو جاننے والا خبردار ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کر کے بالکل بے لگام نہیں چھوڑ دیا، اس دنیا میں ہمارے سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ اول تو یہی کیا کم ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے؟ جو شرم و حیا والے ہیں ان کے لیے تو اللہ پاک کا دیکھنا ہی گناہ چھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گواہ ہیں جو ہمارے اعمال کی سخت نگرانی کر رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، روز قیامت لوگوں پر 6 گواہ ہوں گے۔ یہ زمین جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم زمین سے کسی قسم کی جھجک یا شرم محسوس نہیں کرتے، اس پر ہر جائز و ناجائز کام کر گزرتے ہیں۔ آج یہ زمین ہماری کسی حرکت پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کرتی، لیکن کل قیامت کے دن یہ زمین بھی ہمارے بارے میں گواہی دے گی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ زمین میں کیا خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر ان کے اعمال کی گواہی دے گی، جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے وہ کہے گی، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت ابو الملیح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کہیں جاتے ہوئے راستے میں ذکر اللہ کرتے رہتے، اگر کبھی ذکر کرنا بھول جاتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستے سے ذکر اللہ کرتے ہوئے گزرتے اور فرمایا کرتے،
میں چاہتا ہوں کہ میں زمین کے جس حصے سے گزروں وہ قیامت کے دن میرے ذکر اللہ کی گواہی دے۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں کے انداز کیسے پیارے تھے، یہ نیکیوں کے کتنے حریص تھے۔ ایک ہم ہیں کہ غفلت کا شکار رہتے ہیں، افسوس ایسے نادان بھی ہیں جو دوران سفر گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، کار میں، ویگن، بس، ٹرین اور جہاز وغیرہ میں فلمیں ڈرامے دیکھتے اور گانے سنتے ہوئے ٹائم پاس کرتے ہیں، گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے موبائل پر گانے سنتے یا گنگناتے ہوئے چلتے ہیں۔ ایسوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ زمین کو کس بات پر اپنا گواہ بنا رہے ہیں۔ پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفظوا من الارض، یعنی زمین سے بچ کر رہا کرو، فانما امکم، بے شک یہ تمہاری اصل ہے، وانہ لیس من احد عامل علیہا خیرا وشرا الا ہی مخبرۃ، جو بھی بندہ اس زمین پر ذرا برابر نیکی کرے گا یا برائی کرے گا، روز قیامت یہ زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ یہ دن اور رات بھی روز قیامت ہم پر گواہ ہوں گے، ہم نے دن کی روشنی میں جو کام کیے ہوں گے یا رات کی تاریکی میں کیے ہوں گے، یہ سب بتائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، رسولوں کے سالار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جب آتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے، اے ابن آدم، میں تیرے ہاں نئی مخلوق ہوں، آج تو مجھ میں جو عمل کرے گا میں کل قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا۔ تو مجھ میں نیکی کرتا، میں تیری نیکی کی گواہی دوں، میرے چلے جانے کے بعد تو کبھی مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ رسول عزیز شان صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، رات جب آتی ہے وہ یوں ہی اعلان کرتی ہے۔ روز قیامت ہم پر چوتھا گواہ ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر ضرور کچھ نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں کہ کچھ تم کرتے ہو۔ غیب جاننے والے آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان مقصد زندگی سے غافل ہے۔ جب اللہ پاک کسی انسان کی پیدائش کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے، اس کا رزق اور اس کی موت کا وقت فرشتہ لکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی پیدائش تک حفاظت کرتا ہے۔ پھر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے ساتھ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو موت تک اس کی نیکیاں اور گناہ لکھتے رہتے ہیں۔ پھر جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ فرشتے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو یہ فرشتے بندے کے پاس پہنچیں گے، اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ ایک فرشتہ اسے ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اس پر گواہی دے گا۔ روز قیامت پانچواں گواہ ہمارے اعمال نامے ہوں گے جنہیں کرامن کاتبین مسلسل لکھ رہے ہوں گے۔ ان اعمال ناموں میں ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل درج ہوگا۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال نامے عرش کے نیچے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک ایک ہوا بھیجے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر کسی کے دائیں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں پہنچا دے گی۔ اعمال نامے پر پہلی تحریر یہ ہوگی، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنا نامہ اعمال ہر ایک پڑھے گا، چاہے وہ دنیا میں پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ معزز سامعین، روز قیامت یہ مرحلہ بھی نہایت دشوار گزار ہوگا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، روز قیامت جب بندے کو اعمال نامہ دیا جائے گا وہ دیکھے گا کہ اس میں سب سے چھوٹا گناہ بھی درج ہے، تو بندہ اپنا سر جھکا لے گا اور شرم سے پانی ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، بندہ سر اٹھا، کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا، مولا تیری عزت و جلال کی قسم میں اسے جانتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا، بندے تجھے یاد ہے فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ اقرار کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو نے لوگوں سے چھپ کر گناہ کیا مگر تو جانتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، کہ تجھے مجھ سے حیا نہ آئی؟ کیا تو نہ جانتا تھا کہ تو نے پلٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے؟ اس وقت بندے کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اس وقت بندہ شرم سے پانی ہوگا، اسے خود سے گھن آئے گی اور گھبرا کر عرض کرے گا، مولا تو مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اسے ڈانٹ اور شرم کی نسبت جہنم
میں جانا میرے لیے آسان ہے۔ روز قیامت کے گاہوں میں چھٹا گواہ ہمارے اعضاء ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت میں لکھتے ہیں روز قیامت اللہ پاک ہمارے اعضاء کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا، پھر ہر عضو بندے کے بارے میں گواہی دے گا کہ وہ دن اعضاء سے کیا کام لیتا تھا۔ 100 کروڑ ذرا تصور تو کیجیے یہ کیسا ہوش اڑا دینے والا منظر ہوگا۔ روز قیامت ہمارے اعضاء ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ پاؤں بتائیں گے مولا یہ فلاں دن فلاں وقت فلاں گناہ کے مقام پر گیا تھا۔ ہاتھ کہیں گے مولا اس نے ہمیں حرام کمانے، حرام کھانے اور حرام معاملات میں استعمال کیا۔ آنکھیں بولیں گے مولا یہ ہمارے ذریعے بدنگاہی کرتا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا۔ کان گواہی دے گی مولا یہ ہمارے ذریعے گانے باجے سنتا تھا، گندی باتیں سن کر لذت لیا کرتا تھا۔ زبان پکارے کہ مولا یہ میرے ذریعے غیبت کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، چغلی کھاتا تھا، لعن طعن کیا کرتا تھا۔ اس وقت جب ہمارے جسم کے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہ ہوں گے، اس وقت ہم خود کو کیسے بچائیں گے؟ اپنی صفائی میں ہمارے پاس کیا عذر ہوگا؟ یہ زمین، یہ دن اور رات، ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے، یہاں تک کہ ہمارے اعضاء، ہماری آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں سب ہم پر گواہ ہوں گے۔ تو بتائیں نجات کی کیا رہا ہوگی؟ کیا کوئی عذر ہمارے پاس باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ مگر افسوس ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں ڈرتے، ہم آخرت کو بھولتے ہیں۔ دنیا کی عارضی زندگی، یہاں کی وقتی عیش و عشرت پر پھولتے ہیں۔ نجات سخت دشوار ہے، ہم پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عبدالملک بن مروان نے حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا منصور ایک سوال ہے، میں آپ کو 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، اس کا جواب تلاش کیجیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سب سے عقل مند کون ہے اور سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ سوال سن کر جواب کی تلاش کے لیے محل سے نکلے، ابھی کھلی فضا میں ہی تھے کہ فوراً واپس پلٹ گئے۔ خلیفہ عبدالملک بن مروان نے جب آپ کو دیکھا تو بولا منصور رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب مل گیا؟ فرمایا ہاں، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو نیکیاں کر کے بھی خوف زدہ رہتا ہے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو گناہ بھی کرتا ہے پھر اللہ پاک کے قہر سے ڈرتا بھی نہیں۔ یہ سن کر عبدالملک بن مروان رونے لگا، پھر کہا منصور رحمۃ اللہ علیہ خدا کی قسم آپ نے ٹھیک کہا، مجھے دل کی شفا یعنی قرآن کریم کی کوئی آیت سنائیے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ نے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ عبدالملک بن مروان بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا اے منصور رحمۃ اللہ پاک کے فرمان وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ کہا کیا معنی ہے؟ حضرت منصور رحمۃ اللہ نے فرمایا مطلب یہ کہ اللہ پاک تمہیں اپنی پکڑ اور گرفت سے ڈراتا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ عبدالملک بن مروان رونے لگا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو اللہ پاک کی قسم جو اس آیات میں غور و فکر کرے پھر بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہے وہ سیدھے راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہے۔ معزز سامعین، واقعہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ہم جانتے اور مانتے ہیں کہ روز قیامت ایک ہی عمل کا حساب دینا ہوگا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ روز قیامت ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا، اس کے باوجود ہم گناہ کریں، نافرمانیوں پر اڑے رہیں، توبہ کی طرف نہ بڑھیں، تو بتائیں ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ کاش ہم روز قیامت کے حساب کی سنگینی کو سمجھ پائیں، کاش ہمیں بارگاہ الہی میں پیشی کا خوف نصیب ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسجد الحرام میں کچھ لوگ کعبۃ اللہ شریف کے قریب عبادت میں مصروف تھے، اچانک انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دیوار کعبہ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے اور اس کے لبوں پر ایک دعا جاری ہے، اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن میں مجھے اندھا اٹھانا۔ یہ عجیب و غریب دعا سن کر لوگوں کی بڑی حیرانی ہوئی۔ انہوں نے دعا مانگنے والے سے پوچھا اے شیخ ہم تو قیامت میں عافیت کے طلبگار ہیں اور آپ اندھا اٹھائے جانے کی دعا فرما رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اعمال
اللہ پاک کی بارگاہ کے لائق نہیں، تو میں قیامت میں اس لیے اندھا اٹھایا جانا پسند کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور سب لوگ اس عارفانہ جواب کو سن کر بے حد متاثر ہوئے، لیکن اپنے مخاطب کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے پوچھا، شیخ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ بے حساب جنت میں داخلہ دلانے والے اعمال، اللہ پاک ہمیں حساب و آخرت کا خوف نصیب فرمائے۔ ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ ہاں اگر ہم سے حساب لے لیا گیا تو سوائے رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بلا حساب اپنی رحمت سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بلا حساب ہی جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کے اندر سنا ہے، بروز قیامت ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو اپنے اعضاء کو قیامت کے دن اپنے حق میں گواہ بنانے کے لیے ہمیں ہر وقت علماء کرام کی صحبت میں رہنا چاہیے، علماء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، علماء کرام کے بیان کو سننا چاہیے، اور 5 وقت کا نمازی بنیں، برائی سے بچیں، نیکی کی دعوت کو عام کریں اور برائیوں سے لوگوں کو بچائیں اور خود بھی بچیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور بضرور ایک نہ ایک دن حساب دینے والے بن جائیں گے اور ان تمام برائیوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی